الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر. محترم بھائیو، تمام تعریف اللہ کے لیے، اسی کا شکر ہے، اس نے ہم بیٹھنے کی ہمیں سعادت بخشی، اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ہدایات سمجھنے کے لیے. یہی مقصد ہے ہمارا بیٹھنا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص فرمائے، اس میں کہنے والے سننے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور جس مخلوق کو چاہتے ہیں دوسری مخلوقات پر ترجیح دیتے ہیں، فضیلت بخشتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو وَيَخْتَار، اور وہ فضیلت بخشتا ہے، جس مخلوق کو چاہتا ہے دوسری مخلوق پر فضیلت بخشتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشنے کی یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اسی کا ہی اختیار ہے کہ وہ جس مخلوق کو چاہے دوسرے پر فضیلت عطا فرما دے. کسی کو اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. مثلا کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دوسرے لوگوں پر، یا کچھ ایسے قبیلے جن کو دوسرے قبیلوں پر، یا کئی ایسی جگہیں ہیں، مکہ ہے اس کو سارے دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی، یا ایسے مہینوں میں سے مثلا جو رمضان کا مہینہ اس کو باقی مہینوں پر فضیلت دی. راتوں میں آپ دیکھیں نا شب قدر کو باقی ساری راتوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی. اس طرح سے جو یہ مختلف جگہیں ہیں یا اوقات ہیں یا مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہتے ہیں اس میں سے دوسرے پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پر کہ ایسے کئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موسم ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس طرح کے دن ایام مقرر کیے ہیں جن کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، جس میں کہ ہم تھوڑے سے موسم میں، تھوڑے سے یعنی وقت میں بہت سی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. جو کام ہم دوسرے دنوں میں ایک بڑا کام کر کے جتنے نیکی حاصل کریں گے، اس سے زیادہ نیکی ان دنوں میں چھوٹا کام کر کے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اس طرح کے جو موسم آتے ہیں اس میں وہ ایک طرح سے یعنی ایمان اپنا زیادہ کرنے کا اور نیکیاں سمیٹنے کا ایک وہ اس کو غنیمت جاننا چاہیے. انہی موسم میں سے ایک بھائی جو بھی 10 دن شروع ہو رہے ہیں ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، وہ ایک موسم ہے، ایک بہت بڑا بہت عظیم دن ہے جو کہ آ رہے ہیں، عظیم عشرہ ہے جو کہ شروع ہونے والا ہے پیر یا منگل سے. اور اس کے بارے میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو باقی سارے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو انہی دنوں کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے آج ہم بات کریں گے کہ اس میں پہلی بات یہ اس کی فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت میں سے بعض چیزیں آج رکھیں گے، اور پھر اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، عمومی کام یا خصوصی کام کیا ہیں، اور بعض چیزیں جن کا دھیان کرنے والی جو خاص 10 دنوں میں وہ کیا ہیں. تو فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے ان دنوں کے بارے میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. بہت سے مفسرین سے یہ ثابت ہے، صحابہ تابعین سے یہ بات، اس کی یہ تشریح ثابت ہے کہ ولیال عشر 10 راتیں یہاں فرمایا گیا، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اس سے مراد ہیں. اور یہاں پر یہ بات یعنی جو اس میں یہ اشکال ایک آتا ہے کہ لیال کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، راتوں کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، جس میں جب ابتدائی 10 دن کہہ رہے ہیں تو وہ دن اور راتیں دونوں دن سے مراد یعنی 24 گھنٹے اس میں مراد ہیں. تو ابتدائی 10 دن، لیکن یہاں پر کہا گیا راتیں، تو کہ 10 راتوں کی قسم کہی گئی. تو اس کا جواب یہ کہ یہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، اور یہ ہمیں عرب کے اسلوب میں بات ملتی ہے کہ رات کے لفظ کا جو اطلاق ہے وہ کل دن پہ کیا جاتا ہے. جیسے مثلا عربی کہتے ہیں کہ وصمنا خمسن، کہ ہم نے 5 راتیں روزہ رکھا. روزہ دن کو رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک یعنی معروف عربی کا اسلوب ہے کہ سمنا خمس لیال یا خمسن، یعنی 5 راتیں روزہ رکھا، حالانکہ ظاہر اور دن کو رکھتے ہیں. تو رات کا لفظ کا اطلاق کر کے دن مراد لینا
یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں فلان دن فلان جگہ یعنی 4 راتیں گزاری، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے راتیں گزاری اور دن نہیں گزارے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے آپ نے وہاں ٹائم یعنی دن رات سمیت وہاں پہ گزاری ہیں. تو یہ جو تفسیر ہے یہ یعنی سلف سے ثابت ہے کہ ولیال عشر، اور اس میں جمہور مفسرین کا اس کی تفسیر میں یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. کسی مخلوق کا اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو یہ یقیناً اس مخلوق کی عظمت، اس کی اہمیت پر چیز دلالت کرتی ہیں. کسی بھی مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے، فجر کی قسم کھائی، 10 دنوں کی قسم کھائی، تو یہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. یہ چیز واضح ہوتی ہے اس کے قسم کھانے سے. مخلوقات کے لیے، میرے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کئی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اس کے مختلف وجوہات ہیں. تو اس میں ایک دو چیز نمایاں یہ کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم، عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ پہلی بات جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہے. احادیث کی طرف اگر دیکھیں تو ہمیں کئی ایک احادیث ان 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کی نسبت، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی نسبت. کوئی اور دن نہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا زیادہ محبوب ہو. تو صحابہ کرام جو جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت خوب جانتے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر جہاد فی سبیل اللہ دوسرے دنوں میں کیا جائے ان 10 دنوں کے علاوہ، تو کیا اس کو بھی ان دنوں میں جو کی جانے والی نیکی ہے اس پر فوقیت حاصل نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا نفس، اپنا مال لے کر نکلا اور پھر ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. تو جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ باقی دنوں میں بھی اس نے شہادت کا رتبہ پایا، تو وہ یقیناً ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی سے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کے عمل کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. ایک چیز کو چھوڑ کے، اللہ کی راہ میں شہادت پانے کو چھوڑ کے، باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مستثنا نہیں کیا کہ اس کے علاوہ جو جہاد کرنا ہے وہ بھی دوسرے دنوں میں کیا جائے، وہ ان 10 دنوں کی جو میں کی جانے والی نیکی سے زیادہ افضل نہیں. یہی حدیث ہمیں اس کی دوسری جو کتاب ہے سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے اس میں ملتی ہے. اس میں الفاظ کچھ مختلف ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ کوئی عمل نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ اجر والا ہو اس خیر سے جو کہ قربانی کے عشرے میں کی جائے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہو، ازکا عند اللہ زیادہ پاکیزہ ہو، ولا اعظم اجرا اور نہ زیادہ اجر میں زیادہ ہو اس خیر سے جو کہ قربانی کے عشرے میں کی جائے. تو پہلی جو حدیث تھی اس میں کیا الفاظ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے دوسرے دنوں میں، ان دنوں میں جو خیر کی جاتی ہے زیادہ دوسرے دنوں میں جو کام کیا تو اللہ کو زیادہ محبوب نہیں. اور اس حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا. ظاہر اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز زیادہ محبوب، زیادہ عمل جو محبوب ہوتا ہے اس پر اتنا ہی زیادہ وہ اجر عطا فرماتے ہیں. اس حدیث میں بھی آگے یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ مراد یہ کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی جو دوسرے دنوں میں کیا جائے وہ ان 10 دنوں کی نیکی پہ غالب نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو نفس اور مال لے کے نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا. یہ نفس اور مال جو ہے اس کی ایک روایت میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ اپنا سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر
اس کا جو گھوڑا ہے اس کو بھی مار دیا گیا اور اس کو خود بھی جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو اس کا مال، اس حدیث میں گھوڑا آ رہا ہے کہ اس کا گھوڑا بھی ختم ہو گیا اور خود بھی اپنی جان بھی اس کے اللہ کے راہ میں چلی گئی. تو یہ اس میں بھی آگے وہی بات آتی ہے، شہادت کو یعنی جو شہید ہو گیا اس کو مستثنیٰ کیا گیا. اس حدیث سلسلے میں ایک اور حدیث جو صحیح الجامع میں آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر، عشر یہ عشرے کے دن ہیں، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. لہذا بھائیو ان حدیث میں یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی کسی بھی دن میں نیک عمل کرنے سے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے. یہ 3 الفاظ حدیث میں مختلف استعمال ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بہتر عمل وہ نیکی ہے جو کہ ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، اور دوسرے دنوں میں بڑی جو نیکی کی جائے آدمی ان 10 دنوں میں چھوٹی نیکی کر کے بھی اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. جو پچھلی حدیث کا میں نے ذکر کیا اس کے بعد ایک جو تابعی تھے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں وہ راوی ان کا یہ حال، یہ حدیث بیان کر کے کہ یہ جو ازکا عند اللہ اعظم اجرا، وہ حدیث بیان کر کے وہ راوی ان کا حال بیان کرتا ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا. تو وکان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ربانی عالم، جب یہ عشرہ آتا تو وہ شدید محنت کرتے حتیٰ کہ مشکل سے ہی اس کی طاقت رکھتے. تو جس قدر طاقت تھی ان میں وہ اس میں محنت کرتے تھے، نیک عمل کرنے میں خوب محنت کرتے تھے. جب یہ 10 دن آئے تھے وہ پھر دوسرے دنوں سے مختلف ہوتے تھے. وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ جس قدر طاقت تھی شدید محنت، حتیٰ کہ مشکل سے ہی اس محنت کی وہ یعنی استطاعت رکھتے تھے. ان حدیث سے علماء نے یہ بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ ان حدیث میں رمضان مبارک کا بھی استثناء نہیں ہے، اس کا نہیں آیا، یعنی اس کو مستثنیٰ نہیں کرا دیا گیا دوسرے دنوں سے دن اچھے ہیں سوائے رمضان مبارک سے، اس طرح نہیں آیا. بلکہ ان تمام حدیث میں آ رہا ہے سارے دنوں سے افضل دن یہ یا سب سے زیادہ اجر، اس میں کسی اور دن کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا. تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جو کہ اس کی نسبت بھی جو ان 10 دنوں میں کیا جانے والے جو نیک کام ہے اس کو زیادہ اجر ملے گا، آخری عشرے سے بھی زیادہ اجر اس عشرے میں ملے گا. الا یہ کہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کی جو راتیں ہیں ان میں شب قدر بھی ہے جو کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ راتوں کے اعتبار سے یقیناً سارے سال پر حاوی ہیں. وہ جو راتیں رمضان کے آخری عشرے کے اس میں شب قدر ہے تو وہ سارے سال کی راتوں سے بہتر ہے. لیکن اس ایک چیز کو چھوڑ کے یہ 10 دن ہے، اس کی 10 دن کی دن رات یہ ان کو خاص فضیلت حاصل ہے. ان میں جو کیے جانے والے کام ہیں وہ سب سے زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے. اس میں یہ جو ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلتیں بیان کی. تو ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم لوگوں نے اس میں کیا کام کرنے ہیں جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں. وہی پہلا کام جو ان 10 دنوں میں ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور صرف ان 10 دنوں میں نہیں بلکہ جو بھی اس طرح کے نیکیوں کے موسم ہوتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ خاص بڑھا چڑھا کے اجر دیتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ اللہ کے حضور توبہ ہے، سچی توبہ، توبۃ النصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، توبہ نصوح. ایسی توبہ نہیں جو کہ یعنی مشروط توبہ، یا بندہ کہتا ہے ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں، یہ کچھ دن گزر جائیں پھر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دوں گا. اس قسم کے جو غلط طریقوں سے توبہ وہ نہیں، سچی توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور. یہ سب سے پہلا کام ہے. تبھی بندے کو نیکیوں کی توفیق صحیح معنی میں ملتی ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، پھر اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. جو عبادت کی لذت، جو حلاوت ہے، اس کو تبھی نصیب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے. تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا یہ پہلا کام ہے. رمضان مبارک آ رہا ہے یا یہ دن آ رہے ہیں، اس میں جو ان کا استقبال ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے
جو بے شمار گناہ جس میں ہم ملوث ہیں، جو بعض جن کو کبھی ہم نے جن کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھا کہ یہ بھی ہم ایک کام کر رہے ہیں، تو پھر محاسبہ کرنا ہے، ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کیا غلط کام کتنے ہماری زندگیوں میں آگے ہیں، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں دانستگی کے ساتھ یرحمک اللہ یا نادانستگی میں کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر ان سے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے کہ اللہ یہ کام جو ہو گئے آئندہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا، یہ جو کام میں نے معصیتیں جو بھی میرے سے سرزد ہو گئیں ان سے توبہ کرتا ہوں، ان سے اپنے آپ کو نکالتا ہوں، ان سے ابھی روکتا ہوں اپنے آپ کو، اور مجھے ندامت ہے ان غلط کاموں پہ، آئندہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا تہیہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ہی توبہ ہوتی ہے، توبہ کی ساری شرائط کے ساتھ۔ تو پھر اگر کسی کے کوئی حقوق بندے نے مار لیے ہوں، کوئی چوری کا مال ہے، کوئی اور ڈاکے کا ہے، کوئی غلط طریقے سے اس نے ظالمانہ طریقے سے کسی کا مال لے لیے، تو وہ مال یا حقوق، مال کے علاوہ بھی کوئی حقوق اس نے ضبط کیے ہیں، تو وہ حقوق واپس کرنے بھی توبہ کی ایک شرط ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے توبہ کرے گا تو وہ حقوق اس کے ادا کرنے بھی پھر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ تو یہ پہلی چیز ان 10 دنوں میں کرنے کی، جو ان 10 دنوں کے استقبال کے لیے پہلا کرنے کا کام سچی توبہ۔ اور دوسری بات، توبہ کے بعد جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں میں اس کی کثرت سے کرنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کام کے تعیین کے ہمیں فرمایا کہ العمل الصالح، کہ عمل صالح ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو جو بھی نیک عمل صالح ہے، جو بھی اس کی تعریف میں آئے گا، وہ سارے کام ان 10 دنوں میں خوب بڑھا چڑھا کے ہم نے کرنے ہیں، خوب محنت سے کرنے ہیں۔ عمل صالح یعنی صرف عبادات نہیں، عبادات ایک اعمال صالحہ کی ایک صورت ہے، وہ عبادات کے تعلق سے یا معاملات ہے یا معاشرت ہے، امر معروف نہی منکر ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، یا نفل نمازیں پڑھنی ہے، کوئی نفل روزے رکھنے ہیں، یا بندے نے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، کوئی صلہ رحمی کا کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، جو آپ علم حاصل کرنا ہے، یعنی جو کام بھی نیک عمل میں آتا ہے اس کا اجر ان 10 دنوں میں زیادہ ہوگا۔ تو سارے نیک اعمال میں ہم نے ان 10 دنوں محنت کرنی، جس کی فہرست تو گنوائی نہیں جا سکتی۔ نیک عمل ہر وہ کام جو کہ اللہ نے اپنے تقرب کا ذریعہ جس کو قرار دیا ہو، ہر وہ خیر جس کی طرف رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کہ یہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے، وہ نیک عمل ہے۔ یا ہر ایسے کام کو چھوڑنا جس کو چھوڑنا باعث ثواب بتایا گیا ہو، اگر ہم اس کو اس لیے چھوڑیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ تو یہ ہر سارے نیک اعمال ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کا خصوصی طور پہ ہمیں ان 10 دنوں میں کرنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں، صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا کام، جو مخصوص کام جن کا کہ ان 10 دنوں میں ہمیں ذکر ملتا ہے، سب سے پہلا کام روزے رکھنا ہے۔ جو 9 دن ہے، 10 میں سے 9 دن، اور 10واں دن تو عید کا دن ہوگا، اس دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کے بعد کے جو ایام تشریق میں جائز ہے، لیکن جو پہلے 9 دن ہے اس میں روزے رکھنا یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ روزے رکھنا اس کے فضائل بہت سے ہیں۔ ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل بنی آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ بنی آدم کے جتنے کام ہیں یا جتنے عمل ہیں وہ اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کی جو جزا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں خبر نہیں دی کہ وہ کتنی ہوگی۔ باقی اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بتایا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے دوں گا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ روزہ ہے، اس کے بارے میں ایسے وہ بے حد و حساب تمہیں اجر ملے گا، یہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ تمہیں قیامت کے دن نہیں معلوم ہوگا اس کی کتنی جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنے لیے اس کو مخصوص فرمایا تھا، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کے فضائل میں حدیث ملتی ہیں۔ روزے ان 9 دنوں میں رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت حنیدہ ابن خالد رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک سے انہوں نے یہ روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں، اس میں تعیین نہیں کی گئی، لیکن حدیث میں ایسے ہی آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک سے انہوں نے یہ بات سنی، روایت کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین،
وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے میں سے 3 دن بھی روزے رکھتے تھے. تو آپ نے اس میں آگے تعیین فرمائی کہ پہلی سوموار کو اور 2 جمعراتوں کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے اور عاشوراء کے دن بھی روزہ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ اس کی بھی کوشش کرتے تھے کہ ہر جو مہینہ ہے اس میں 3 دن کے روزے بھی نفلی روزے اس میں رکھے جائیں. لہذا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں خصوصاً روزوں کی جو عملی طور پہ آپ سے رکھنا ثابت ہے. لہذا بھائیو جو بھائی جتنے بھی رکھ سکیں, آپ 9 دن رکھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے. 8 دن, 7 دن, 4 دن, 2 دن, جتنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کوشش کریں روزے رکھنے کی. جتنے آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں, سارے دن نہیں, جتنے بھی رکھ سکتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھیں. جو اس میں 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کی تو خاص ایک فضیلت ہمیں بیان نہیں ہے. یوم عرفہ کا روزہ جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, مسلم میں حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, کہ عرفات کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. مراد یہ کہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنے گا. رحمک اللہ. یہ چھوٹے جو عرفات کے دن کا روزہ اس کی تو خاص ایک تاکید ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ حج نہیں کر رہے. لیکن اس کے علاوہ جو پہلے کے 8 دن ہیں اس میں بھی کوشش کریں, کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں. مشکل لگتا ہے, آج کل گرمی ہے, لیکن ابھی آپ رمضان گزرا ہے, کتنا مشکل لگتا تھا رمضان کے آنے سے پہلے کہ اتنی گرمی میں رمضان آ رہا ہے, کیسے ہم روزے پورے کریں گے. لیکن جب بندہ تحیہ کرتا ہے, عبادت شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں اس کے لیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو اللہ کے لیے راہ میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے نیک عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. جب آپ شروع کرتے ہیں صبح روزہ رکھنا, صبح روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو یعنی جتنی روزہ رکھنے سے پہلے اس کی مشقت کا خیال ہوتا ہے اتنی نہیں لگتی. بعد میں آرام سے روزہ گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بڑے سکون میں رکھا ہے اور آسانی کی زندگیاں عطا فرمائی ہیں. تو جس بھائی کے لیے جتنے روزے رکھنا ممکن ہو کوشش کریں 9 دنوں میں روزے رکھیں. دوسرا کام جس کا خصوصی طور پہ ہمیں ان دنوں میں کرنے کا ذکر ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تحمید اور تحلیل, تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ کہنا, کثرت کے ساتھ ان کو ان 10 دنوں میں پڑھنا, یہ اس کا 10 دنوں میں ترغیب ملتی ہے. اللہ تعالی نے سورہ حج میں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کے لیے منادی کرو, اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ یہ لوگ حج کرنے آئے, اس کی وجہ بیان کیجیے تاکہ یہ لوگ جو ان کے لیے فائدے رکھے گئے ہیں ان میں حاضر ہوں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر, ان مویشیوں پر جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا. اس آیت میں جو ایام معلومات کا ذکر جو لفظ فرمایا گیا اس کے تعلق سے ایک سادہ اقوال ہے. اس کی جو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر دن ہی لازم ہے, تو جب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی دنوں میں ذکر کرنے کی ترغیب دی تو خاص اسے ان دنوں کی اہمیت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے. تو یہ اس آیت میں تو ایک عام ذکر کرنے کا یعنی اس کا یہ وارد ہوا ہے. احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے. ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ تحلیل, تکبیر, تحمید کا ذکر ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر, کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جس میں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے زیادہ. اور آگے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, تو بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یہ تم کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھا کرو. تو اس کا اس حدیث میں
جس کو شیخ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا، اس میں ذکر آ رہا ہے، اس کا سیگا ہمیں سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے بعض سیگے ملتے ہیں تکبیر کہنے کے، جس میں کہ انہوں نے یعنی ان چیزوں کو کیسے جمع کیا۔ ہمیں جو ایک مشہور سیگا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر الفاظ سے بھی سیگے ملتے ہیں، تو جو ان سے منقول سیگے ان سے تکبیر کی جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ تکبیر کہنا، جگہ سے بھی آپ الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو ثابت شدہ سیگے ہیں ان سے اور زیادہ افضل ہے، صحابہ کرام نے جن سیگوں کے ساتھ تکبیر پڑھی اور زیادہ اچھا ہے۔ یہ بھائیو یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ 10 دنوں کے ابتدائی جو دن ہے، خاص طور پہ عید میں تو پھر لوگ کافی پڑھتے ہیں، لیکن ابتدائی دن میں ان میں تکبیر کی جو صدا ہے بہت کم بلند ہوتی نظر آتی ہے۔ متروک سنت، بہت سے جگہوں پہ یہ متروک نظر آتی ہے سنت، تو اس ایسی سنت جس کو لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں ترک کر دیا اور ضروری ہے اس کا احیاء کیا جائے۔ اس کے تعلق سے ہمیں جو صحابہ کرام سے چیز ملتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان 2 صحابہ کے تعلق سے بات ذکر کی ہے کہ یہ جب 10 دن آتے تھے کانا یخرجان الی السوق ایام العشر فیکبران فیکبر الناس بتکبیرہما، کہ وہ ان 10 دنوں کے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے آنے پر بازار کی طرف نکلا کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے تو لوگ ان کی تکبیر پر تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو یہ 2 صحابہ جن سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بازار صرف اس لیے نہیں کہ کوئی ان کو سودہ سلف نہیں چاہیے ہوتا، کچھ اور نہیں حاجت نہیں ہوتی تھی، صرف لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے نکلا کرتے اور اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی آواز سے تکبیر کہتے، یا یہ جو سیگا پہلے ذکر کیا گیا اللہ عالم، اس روایت میں صرف اتنی ہے فیکبران، کہ وہ تکبیر کہتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ ان کی تکبیر سن کے خود بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جب کہہ رہے ہوتے لوگ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے تکبیر کہنے کی وجہ سے لوگوں کو بھی یاد دہانی ہوتی، پھر وہ لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے، وہ بھی اپنے طور پہ انفرادی طور پہ تکبیر کہتے۔ اجتماعی ذکر یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا، یعنی ایک آواز سے سارے ملا کے اکٹھے پڑھ رہے ہوں، یہ مراد نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ تکبیر کہے، لیکن اونچی آواز سے کہیں، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس سنت پہ عمل کرنا کم ہو گیا، اسی لیے شرم آتی ہے۔ کسی سنت پہ، کسی نیکی کے کام کرنے پہ شرم اس لیے آتی ہے کہ اس کا عام چلن نہیں ہوتا معاشرے میں، تو ایسی جو چیز ہے اس پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، جس پہ عمل کثرت کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں وہ کام کرنا آسان لگتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو ایسا جو کام ہے اس پہ عمل کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ وہ کام جس کو لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں ترک کر دیا ہو، متروک سنت، مہجور سنت جو ہے، اس کا احیاء کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ جو آدمی اس کا احیاء کرے گا یقیناً اس کی وجہ سے جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو اس میں یہ جو شرم کی جو چیز ہے یہ برمحل نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی کا کام ایک سنت جو چھوڑ دی جائے اس سنت کا احیاء کرنے میں شرم آتی ہے ہمیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ دیکھیں اہل باطل اپنے باطل پر کس قدر ڈٹ جاتے ہیں۔ کئی لوگ اہل شر جو ہیں وہ غلط چیزیں، غلیظ چیزیں سننے میں، دیکھنے میں کیسے جٹائی کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اہل باطل ایسی چیزوں میں ڈٹ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ہمیں بغیر شرمائے ہوئے اپنے واہیات کام کر سکتے ہیں، اہل حق زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے حق پہ ڈٹیں اور ایک سنت جو متروک ہو وہ اس کا احیاء کریں، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں۔ بازار میں نکلیں، سڑکوں پہ، دفتر میں، ادھر ادھر جہاں مناسب موقع ہے آتے جاتے بلند آواز سے تکبیر پکاریں۔ اس میں جب آپ کو مشکل لگے تو یہ حدیث ذہن میں لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کا احیاء کیا۔ احیاء کا مطلب اس کو رواج دیا، اس کو دوبارہ بیدار کیا، اس کے بعد کہ وہ یعنی مردہ ہونے کے قریب تھی، دوبارہ سے اس کو معاشرے میں اس کو رائج کیا۔ من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے ایک سنت کا احیاء کیا، تو آگے آپ نے فرمایا فعمل بها الناس، تو لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس کے احیاء کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کان لہ مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا، کہ اس کو سارے لوگ جو اس کے احیاء کرنے کی وجہ سے اس پر عمل کر رہے ہیں سب کا اجر اس کو ملے گا، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ کیونکہ اس کو اجر اب مل رہا ہے زیادہ تو جو اس کی اتباع، اس کی احیاء کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں وہ سنت پہ اس لیے عمل کر رہے ہیں، ان کے اجر میں سے کم کر کے نہیں اس کو دیا جا رہا، بلکہ ان کا اجر پورا پورا ان کو ملے گا۔ اس کو بھی اجر احیاء کرنے کی وجہ سے جتنا اجر ان کو مل رہا ہے اتنا اس کو بھی ملے گا۔ تو آپ ایک تکبیر کہنے کی وجہ سے اگر دوسرے لوگوں کو تذکیر ہو جاتی ہے اور وہ بھی تکبیر پکارنے لگتے ہیں، ان سب کی تکبیر کا اجر ہمیں بھی ملے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ بندہ ایک اپنی تکبیر کا نہیں بلکہ 10 اور ہو سکتے آگے آگے وہ لوگ بھی پھر آگے سنت کو رواج دیں تو کہاں تک اجر میں اس کا ملے گا۔ لہٰذا اس سنت کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اس میں جو ثواب ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس کی وجہ سے مجھے یہ جو مشکل آتی ہے، شرم آتی ہے، بھی بندے کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ سنت ہے جن کا کہ ظاہر ہے یعنی جن کی طرف توجہ خود بھی کرنے کی، لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور کام، یہ 2 کام ہو گئے جو کہ خاص طور پہ ان 10 دنوں میں کرنے کے ہیں، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا تحلیل، تکبیر، تحمید کثرت کے ساتھ پڑھنا، تکبیر پڑھنا بلند آواز سے، اور خواتین کو چاہیے آہستہ آواز سے پڑھیں، لیکن مرد اونچی آواز سے اس تکبیر کو، اللہ کی جو تعظیم ہے، اللہ کی جو نعمتیں ان کے شکر کے طور پہ اللہ کی تعظیم کا برملا وہ اعلان کریں ان 10 دنوں میں، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں خاص طور پہ میں کہا گیا وہ حج کرنا ہے۔ حج کرنا جو افضل ترین اعمال ان میں سے ایک عمل ہے جس کے بارے میں بہت سی ہمیں فضائل ملتے ہیں۔ مثلا صرف ایک حدیث سی رکھوں گا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو کہ حج مبرور ہو اس کی کوئی جزا نہیں سوائے جنت کے۔ تو وہ حج جو کہ معصیت سے خالی ہو، جو اللہ کے جو فسق سے، اللہ کی معصیت سے خالی ہو، یعنی جب سے حج شروع کیے جب تک اس نے پورا نہیں کر لیا وہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، یا وہ چیزیں جو اس وقت وقتی طور پہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں حج کے دوران، تمام سے پرہیز کر کے صحیح طرح حج کرے تو اس کی جزا صرف جنت ہے، اس کی جزا کچھ نہیں سوائے جنت کے۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سے فضائل میں احادیث میں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے جو کہ 10 دنوں میں بہت اچھا کام جو شخص بھی کر سکے، ایک مرتبہ کر لیا دوبارہ بھی اس کی وہ کوشش کرے، خاص طور پہ اگر 5 سال گزر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک بندہ جس کو میں نے جسمانی طور پہ صحت دی اور معیشت میں وسعت دی، 5 سال گزر جائے وہ میرا مہمان نہ بنے لمحروم، تو وہ یقیناً محروم ہے۔ تو 5 سال کے بعد پھر دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، خصوصی کوشش کرنی چاہیے کہ بھی آپ دوبارہ سے حج کے لیے، اگر رزق میں وسعت ہے، صحت اچھی ہے، دوبارہ سے حج کے لیے جائیں۔ تو چوتھا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں اس کا جو آخری دن ہے، جو یوم النحر، جو عید کا دن ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت ہی معظم دن ہے، تو اس دن قربانی کرنا، اس دن کے کاموں میں سے جو بہترین کام ہے یہی قربانی کرنا ہے۔ اس تعلق سے قربانی کو خریدنا، اس پہ پیسے خرچ کرنا اور اچھا بکرا یا اچھا جانور لینا، اس کو لے کر موٹا کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہیں۔ یہ شعیرہ ہمیں یعنی ایک عبادت جو ہمیں سکھائی گئی ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے، اس کی تعظیم کے ضمن میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جانور خریدنا، اس کو موٹا کرنا، اس کی طرف یعنی اس کا اہتمام کرنا، اس میں پیسے خرچ کرنا، اور یہ ہر گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ کفایت کرتی ہے۔ خواہ وہ دوسرے جو افراد ہیں ان کے پاس یعنی میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، بیوی خود بھی صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے قربانی کرے، گھر کی طرف سے ایک قربانی جو ضروری قربانی ہے، ایک ہی قربانی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو کر سکتی ہے اپنی طرف سے نفلی قربانی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو قربانی ضروری ہے کرنی وہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کرنی ضروری ہے۔ یہی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، کہ اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، پیچھے ان کے ازواج مطہرات علیحدہ سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے قربانی کے تعلق سے جو ایک پابندی ہمیں جس کا حدیث میں یعنی ہمارے پر لگائی گئی ہے، ہر وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ جب سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اس وقت سے اس کے لیے
بال اور ناخن کاٹنا منع ہے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لیں۔ اس تعلق سے بھائیو جو حدیث آتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، کہ جس کی کوئی قربانی ہو، جس کو اس نے ذبح کرنا ہو، تو وہ ہرگز اپنے بالوں میں سے نہ اخذ کرے، نہ ہی اپنے ناخنوں میں سے اخذ کرے، یعنی نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے، حتیٰ یضحی، حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ حضرت ام سلمہ سے مروی دوسری روایت میں طرح کے الفاظ ہے مسلم میں اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں اور ناخنوں سے رکا رہے۔ دوسری روایت میں مسلم ہی کی اس طرح کے یہ الفاظ آتے ہیں فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ وہ نہ چھوئے اپنے بالوں میں سے کسی چیز کو، نہ ہی اپنی جلد میں سے کسی بھی چیز کو۔ تو بال، ناخن یا جلد کا کوئی حصہ اس کو اخذ کرنا، کاٹنا جو ہے وہ درست نہیں ہے ان 10 دنوں میں کہ شروع ہونے سے جب تک کہ آپ قربانی نہ کریں۔ اس تعلق سے پہلی بات ہے کہ کیا چیز کہاں کے بال منع؟ سارے جسم کے بال، خواہ آپ کے بال یعنی سر کے بال ہیں یا مونچھ کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یا زیر ناف بال ہیں، یا بغلوں کے بال ہیں، یہ جہاں بھی جسم کے بال ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص نہیں کی، آپ نے فرمایا وہ اپنے بالوں سے رکا رہے، تو ہر طرح کے بال جو منع ہے۔ بلکہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ان سے صراحتاً اس بات پر انکار ثابت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ زیر ناف بال اپنے اس موسم میں ان 10 دنوں میں اخذ کیے، یعنی ان کو صاف کیا، تو انہوں نے ان پر انکار کیا تھا کہ یہ انہوں نے درست نہیں کیا۔ تو کہیں کے بھی بال ہوں یہ اسے لینا، اسے چھوٹا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ناخن ہے، وہ آپ کے ہاتھ کے ناخن ہے، پاؤں کے ناخن ہے، دونوں جگہ کے وہ آپ چھوٹے اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ اور اگلی بات ہے کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے کہ قربانی کرنی ہے، جو خود قربانی کر رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو اگر گھرانے میں ایک قربانی ہو رہی ہے، ایک شوہر قربانی کر رہا ہے اور بیوی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو یہ پابندی صرف شوہر پہ آئے گی، قربانی یعنی اس کی بیوی پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی کہ جس نے اضحیہ کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، وہ اخذ نہ کرے، وہ نہ کاٹے اپنے بال ناخن۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، تو آپ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو کہا ہو کہ تم لوگوں نے اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹنے۔ تو جو شخص قربانی کر رہا ہے اس پہ پابندی آتی ہے۔ ہاں اگر بیوی خود سے علیحدہ سے قربانی کر رہی ہے تو پھر اس پہ پابندی آئے گی۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے، جو وکیل ہے، ایک شخص کو آپ نے اپنا نائب بنایا، آپ خود قربانی ذبح نہیں کر رہے، دوسرے کو آپ نے کہا کہ تم میری طرف سے بکرا لے کے میرا بکرا ذبح کر دو، قربانی آپ کی ہے، صرف کرنے والا دوسرا ہے، وہ بندہ اپنی قربانی نہیں کر رہا، تو اس پر یہ پابندی نہیں آئے گی۔ اصل میں قربانی آپ کی ہے، کرنے والا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا، نافذ کرنے والا بے شک دوسرا شخص ہو۔ جو وکیل ہے اس پہ نہیں ہے، جس کی طرف سے کی جا رہی ہے قربانی، اس پہ بھی یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ اگر آدمی اپنے ناخن یا بال کاٹ لیتا ہے ان دنوں میں، جان بوجھ کر بھی کاٹ لیتا ہے، تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی ہر جو معصیت ہو اس پہ کوئی فدیہ نہیں میں بتایا گیا یہ گناہ ہے تمہارے لیے کفارہ دینا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا، اب اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں، وسلم کے جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کام شیطان کے جال میں پھنس کے بندہ کر لیتا ہے تو پھر ضروری ہے اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ناخن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو بال کہیں سے کاٹنے پڑتے ہیں، کوئی ایسی مجبوری ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کو آپ پھر ناخن یا بال یا اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ اس حکم میں مرد عورت دونوں اس میں برابر ہیں۔ اچھا، اس میں آخری بات یہ کہ یہ قربانی، یہ جو پابندی ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک یہ پابندی رہے گی، اس کی حد یہ بیان کی کہ حتیٰ یضحی، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ عید کی نماز پڑھ لے، پھر پہلے ذوالحجہ کے جو پہلا اشرا ہے وہ ختم ہوا تو قربانی اس کی پابندی ختم نہیں، بلکہ حتیٰ یضحی، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کے دنوں کے بارے میں فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ سارے ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں. تو آپ عید کے دن سے لے کے پھر اس کے بعد بھی 11، 12، 13 ذی الحجہ اس کو بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ قربانی مثلا 12 کو کر رہے ہیں تو پاکستان میں کروا رہے ہیں جو کہ 11 یا 12 ہی کو قربانی ہوگی، 1 یا 2 دن کے فرق کے ساتھ ہی ہوگی. تو جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت یہ پابندی برقرار رہے، یعنی آپ کی عید کے حساب سے نہیں، آپ کی قربانی کے حساب سے، حتیٰ یضحی، حتیٰ کہ اس میں وہ قربانی کرے. جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ پابندیاں برقرار رہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو غالب گمان سے آپ کام لیں کہ عام طور پہ اس ٹائم پہ وہاں قربانیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کا خیال ہے قربانی ہوگی اس کے بعد آپ پھر اخذ کر سکتے ہیں. لہٰذا بھائی یہ جو عشرہ یہ شروع ہو رہا ہے پیر یا منگل سے، تو اتوار کی شام مغرب سے پہلے اپنے بال ناخنوں کو دیکھ لیں، جس نے جو اپنے یعنی صفائی کرنی ہے، درست کرنے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد سے ہم میں سے جس نے بھی قربانی کرنی ہے، جو رب الاسرہ جو یعنی فیملی ہیڈ جو قربانی جس نے کرنی ہے، وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لیں. اس کو بعض لوگ احرام کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نام سلف سے بھی ثابت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ احرام میں تو اور بھی پابندیاں ہوتی ہیں، یہ صرف اس میں پابندی صرف بال و ناخن کی. احرام میں تو خوشبو لگانا ہے اور شکار کرنا ہے، اور بھی اس کے علاوہ یہ پابندیاں ہوتی ہیں. تو اس کی حکمت علماء نے خود سے اپنے طور پہ اجتہاد کیا، مختلف حکمتیں بتائی ہیں کہ شاید حاجی سے تشبیہ، حاجی سے اس میں مشابہت ہے، یا یہ قربانی کی تعظیم کے لیے آیا ہے، اللہ عالم. لیکن ہمیں یہ بات تو نصاً ملتی ہے نا کہ یہ حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اس طرح ہی حکم ہے کہ ہم نے بال ناخن نہیں کاٹنے چاہے قربانی کرنا. یہ اسی پر یہ کام ہے جو کچھ کام خصوصی کرنے کے. اور دوبارہ سے میں یعنی یہ بات دہراتا ہوں کہ جو بھی نیک عمل ہے وہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے کا کام ہے. اس میں نمازوں کے تعلق سے وہ کام اول وقت میں نماز ادا کرنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، یا لمبی نمازیں پڑھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، اشراق چاشت کی نماز ہے، رات کی تہجد کی نمازیں. اس کے علاوہ یہ جو سنت موقدہ ہوتی ہیں یہ پڑھنا ہے، یا نفلی روزوں کا ذکر ہوا ہے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ اس کی تلاوت کرنا یا پڑھانا یا اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ سارے نیک اعمال میں چیزیں آتی ہیں. ذکر صبح شام کے اذکار ہیں، درود شریف پڑھنا ہے. اسی طرح جو مطلق ذکر ہے یا مخصوص اوقات کے جو مخصوص جگہوں کے مخصوص اوقات کے جو اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں، جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان کو مانگنا، قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگنا، نمازوں پہ جلدی جا کے نماز کا انتظار کرنا، صدقہ و خیرات کے تعلق سے زکوٰۃ ادا کرنا، یا عمومی طور پہ صدقہ کرنا ہے، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دینا، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا، وہ بھی اس کا بھی ثواب آتا ہے، وہ بھی ایک نیک کام ہے. خدمت خلق کے تعلق سے چیزیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کی خبر گیری ہے، یا ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، اجتماعی بھلائی کا کاموں میں حصہ لینا، یا یہ عید کے کام ہے، قربانی کے تعلق سے بھی ذکر ہوا، یا جو دیگر چیزیں ہیں. کوئی نیکی کا کام، نیکی کا موقع کوئی بھی بھائیوں، یہ تو چند ایک مثالیں ذکر نہیں کیا ہے. یہ مقصد کوئی ظاہر ہے صرف ایک مثالیں ذکر کرنا ہی مقصد ہے، یہ لسٹ تو گنوائی نہیں جا سکتی. مراد ہے کہ کوئی نیکی کا کام ایسے نہ ہو جس کا کہ آپ کے پاس موقع اور آپ نہ کریں. جس نیکی کا موقع ہے ان 10 دنوں میں کرنے کا وہ ضرور کریں. کہ اللہ کے راہ میں اللہ کی طرف حکم دینا، دعوت دینا، عمل معروف نہی منکر کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہے ان 10 دنوں میں خوب سے خوب کرنا ہے. یعنی آپ نے ٹارگٹ کر کے پلاننگ کر کے کوئی دھیان توجہ سے ان 10 دنوں کو استعمال کریں کہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. بندے کیسے اچھا موسم آ رہا ہے، تاجر کے لیے جب موسم آتا ہے پہلے سے وہ پلان کرتا ہے کیسے اس موسم میں کیسے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک موسم آیا چند دنوں بعد شروع ہو رہا ہے، پلاننگ کریں کیا کیا ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. باقی دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کے، چاہے مباح چیزیں بھی ہیں، حرام چیزوں کو تو چھوڑنا ہی چاہیے. جو مباح چیزیں ہیں، جو فضولیات ہیں، یا ویسے ایک تفریح کی چیزیں، ان کو بھی کوشش کریں کم کر کے. تو جو نیکی کا کام ہے جہاں زیادہ زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں ان پہ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کا استقبال کے طور پہ ہمیں سچی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں خوب سے خوب ان 10 دنوں کو استعمال کرنے کی، بھرپور طریقے سے ان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان میں کثرت سے روزے رکھنے کی، اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر، تحمید کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں ان کا احیاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھائی بھی ہمارے اس سال حج کر رہے ہیں،
ہم میں سے جو کوئی حج کر رہا ہے ان کے لیے اس حج کو آسان بنا دے، اس کو قبول فرما لے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو ابھی تک یہ سعادت نہیں ملی اس کو جلد از جلد سعادت نصیب فرما، جنہوں نے ہم میں سے حج کر لیا ان کو بھی دوبارہ اپنا مہمان بننے کی اے اللہ ان کو یہ سعادت ان کے حصے میں لکھ دے۔ اے اللہ قربانی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اس طرح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تجھے ہمارے سے مطلوب ہے۔ اے اللہ خوش دلی کے ساتھ اس پہ تیری راہ میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا ہمیں بنا دے، اپنی خاطر محبت کرنے والا، اپنی خاطر اے اللہ بغض کرنے والا، اے اللہ اپنی خاطر کسی جڑنے اپنی خاطر کٹنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے۔ قرآن پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ غور و فکر کرنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا، اس راہ میں جو مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنے والا اللہ تو ہمیں بنا دے۔ اللہ مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، ضعیف مسلمانوں پہ رحم فرما، دشمنوں کے شکنجوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ جہاں بھی تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، جہاد ہو رہا ہے، اللہ مجاہدین کو اپنے سچے بندوں کو نصرت و تائید سے ہمکنار فرما، اپنے دشمنوں کو ہمارے دشمنوں کو نیست نابود فرما، ان کی چالوں کو انہیں بری پھیر دے، ہمارے بھائیوں کو ہمیں ان کی چالوں سے بچا لے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اہل خانہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس مجلس کی بدولت ان کے رزق میں خصوصی طور پہ ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اس کا بھرپور اجر ان کو عطا فرمائے۔ یہاں پہ محترم شاہد صاحب موجود ہیں، ان کے بیٹے کا پچھلے دنوں کافی فریکچر ہو گیا ہاتھ میں، تو اس کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے، اور ہمارے تمام بیماروں کو اللہ تو شفا نصیب فرما، جو چلے گئے اس دنیا سے ہمارے رشتہ دار احباب ان کی بخشش فرما، قبروں کو منور فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم بھائیو، تمام تعریف اللہ کے لیے، اسی کا شکر ہے، اس نے یہاں بیٹھنے کی ہمیں سعادت بخشی، اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ہدایات سمجھنے کے لیے۔ یہی مقصد ہے ہمارا بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص فرمائے، اس میں کہنے والے سننے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور جس مخلوق کو چاہتے ہیں دوسری مخلوقات پر ترجیح دیتے ہیں، فضیلت بخشتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو وَيَخْتَارُ، اور وہ فضیلت بخشتا ہے، جس مخلوق کو چاہتا ہے دوسری مخلوق پر فضیلت بخشتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشنے کی یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اسی کا ہی اختیار ہے کہ وہ جس مخلوق کو چاہے دوسرے پر فضیلت عطا فرما دے، کسی کو اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ مثلا کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دوسرے لوگوں پر، یا کچھ ایسے قبیلے جن کو دوسرے قبیلوں پر، یا کئی ایسی جگہیں ہیں، مکہ ہے اس کو سارے دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی، یا ایسے مہینوں میں سے مثلا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو باقی مہینوں پر فضیلت دی، راتوں میں آپ دیکھیں تو شب قدر کو باقی ساری راتوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اس طرح سے جو یہ مختلف جگہیں ہیں یا اوقات ہیں یا مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہتے ہیں اس میں سے دوسرے پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پر کہ ایسے کئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موسم ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس طرح کے دن ایام مقرر کیے ہیں جن کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، جس میں کہ ہم تھوڑے سے موسم میں، تھوڑے سے یعنی وقت میں بہت سی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ جو کام ہم دوسرے دنوں میں ایک بڑا کام کر کے جتنے نیکی حاصل کریں گے، اس سے زیادہ نیکی ان دنوں میں چھوٹا کام کر کے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اس طرح کے جو موسم آتے ہیں اس میں وہ ایک طرح سے یعنی ایمان اپنا زیادہ کرنے کا اور نیکیاں سمیٹنے کا ایک وہ اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ انہی موسم میں سے ایک بھائی یہ جو بھی 10 دن شروع ہو رہے ہیں، ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، وہ ایک موسم ہے، ایک بہت بڑا بہت عظیم دن ہے جو کہ آ رہے ہیں، عظیم عشرہ ہے جو کہ شروع ہونے والا ہے۔
پیر یا منگل سے، اور اس کے بارے میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو باقی سارے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو انہی دنوں کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے آج ہم بات کریں گے کہ اس میں پہلی بات یہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت میں سے بعض چیزیں آج رکھیں گے، اور پھر اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، عمومی کام یا خصوصی